اہم خبر آپ کو دیں، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ نواز شریف ایک ماہ میں پاکستان آ رہے ہیں۔ مریم نواز بھی ایک ہفتے میں پاکستان آ جائیں گی۔ پرویز الہی نے خود کہا تھا وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، وہ عمران خان کو قائل کر لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف ایک ماہ میں پاکستان آ رہے ہیں، مریم نواز بھی ایک ہفتے میں پاکستان آ جائیں گی، جبکہ پرویز الہی نے خود کہا تھا وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، وہ عمران خان کو اس حوالے سے قائل کر لیں گے۔ اسی بارے میں جانیں گے محمد یاسین سے۔ جی محمد یاسین، اہم بیان سامنے آیا ہے گورنر پنجاب کا۔ جی بالکل، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے آج گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ نواز شریف ایک ماہ میں پاکستان آ رہے ہیں، نواز شریف کا استقبال کرنے میں خود ایئرپورٹ جاؤں گا، مریم نواز بھی ایک ہفتے پاکستان پہنچ رہی ہے۔ گورنر کا مزید کہنا تھا کہ پرویز الہی نے مجھ سے 1 to 1 ملاقات میں کہا تھا کہ وہ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے۔ پرویز الہی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسمبلی نہ توڑنے پر عمران خان کو قائل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پر اتفاق کے لیے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گورنر کا مزید کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی اور ملک احمد خان سے بات کی، دونوں ایک دوسرے کے نام پر اتفاق نہیں تھا ان کو، اور گورنر نے مزید کہا کہ عام انتخابات مقررہ مدت پر ہونے چاہیے، ورنہ راج کے نفاذ پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں ہوا ہے۔ اچھا محمد یاسین، یہ بھی بتائے گا کہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف نہیں واپس آئیں گے، اور نواز شریف کا بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی، سیاسی حالات بہتر نہیں ہوتے، تب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ جی بالکل، یہ نواز شریف کا یہی کہنا تھا، لیکن یہ گورنر پنجاب کا اپنے طور پر یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ماہ میں واپس آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہے تھے یا گورنر پنجاب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن تاہم جو گورنر پنجاب ہے وہ ان کے رابطہ تو مسلسل نواز شریف سے رہتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایئرپورٹ خود انہیں استقبال ان کا کرنے کے لیے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نواز شریف سے بہت رابطے میں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے کو اپنا واپسی کے حوالے سے ارادہ تبدیل کیا ہو، تبھی تو گورنر پنجاب نے اتنا بڑا بیان دیا ہے، اور ممکن ہے کہ ان کا 1 ماہ کے اندر اندر ان کی واپسی ہو جائے۔ تو آئندہ انتخابات کے حوالے سے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بیان سامنے آیا گورنر پنجاب کا؟ نہیں، اس حوالے سے تو کوئی انہوں نے گفتگو نہیں کی، تاہم انہوں نے یہ ضرور جو نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے زیادہ وہ گفتگو کرتے رہے، اور انہوں نے جو اس حوالے سے کہا کہ وہ نام حکومت اور اپوزیشن اس پہ ایک نام پہ متفق نہیں ہو سکے، اس حوالے سے زیادہ گفتگو ہوئی زیادہ، اور نواز شریف کی واپسی اور مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہوتی رہی، اور مریم نواز کے متعلق انہوں نے کہا ہے 1 ہفتے میں پاکستان پہنچ رہی ہیں، کیونکہ ان کا آپریشن ہوا، وہ آپریشن میں تندرست ہو چکی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی 1 ہفتے میں پہنچ جائیں۔ تو تاہم نواز شریف کے حوالے سے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ 1 ماہ میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مریم نواز کو کوارڈینیٹر بھی منتخب کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کا، تو اس حوالے سے ان کو ایک عہدہ بھی دیا گیا، تو کیسی تیاریاں چل رہی ہیں مریم نواز جو صدارتی لیول پہ جو اس وقت پنجاب میں کر رہی ہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ آئی نہیں، واپس جب آئیں گی تو یقینی طور پر وہ سب سے بڑھ کر آگے ہوں گی، اور مسلم نون کو جو تنظیم نو ہے اس حوالے سے وہ یقینی طور پر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گی، اور انہی کی ہی جو بات وہ آخری ہوگی، اور وہی انہی کی ہی سفارشات مانی جائیں گی، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم نون کے اندر کچھ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد یاسین۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے حکومت کے 3 نام آ گئے ہیں۔ اپوزیشن نے نام نہ دیے تو وزیر اعلیٰ کے نام الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں گے۔ اسپیکر سبطین خان اپوزیشن کے انتظار کے بعد واپس روانہ ہو گئے، کہا اپوزیشن سے میں نے رابطہ نہیں کرنا بلکہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے حکومت کے 3 نام آ گئے ہیں، یہ کہنا ہے اسپیکر سبطین خان کا۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے آپ بھی سنیے۔ اگر وہ اپنے نامینیز نہیں دیتے اور وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی نام نہیں دیتے تو ہم اپنے بھیج دیں گے۔ ہم تو قانون کے مطابق چلنے والے ہیں، آگے ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جس قاعدے قانون کوئی ان کا شاید علیحدہ ہوگا، کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ نام تو انہوں نے بھجوانے، میں رابطہ کیوں کروں؟ نہ میں حکومت سے رابطہ کروں گا نہ میں اپوزیشن سے کروں گا، دونوں کے اپنے اپنے فرائض ہیں، انہوں نے نام بھیجنے تو ان کو کرنا چاہیے۔ نام آپ کو مل چکے؟ جی مل چکے، اس میں میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت صاحب اور مخدوم ہاشم جوان بخت۔
اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا احسن اقدام، صوبے میں نجی سود کے کاروبار پر پابندی کا قانون نافذ العمل کر دیا گیا۔ پنجاب میں نجی سود کے کاروبار پر پابندی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ صوبہ بھر میں کوئی بھی نجی سود کے حوالے سے لین دین نہیں کر سکے گا۔ لیاقت علی سے مزید جانیں گے۔ جی لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا تھا، اب اس کا غزل نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے تحت صوبہ بھر میں نجی سود کے کاروبار پابندی کا جو قانون ہے یہ فوری طور پر اب نافذ العمل ہوگا، اور قانون نافذ ہونے کے بعد پنجاب بھر میں نجی سود کا کاروبار کرنے والوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں کوئی بھی نجی سود کے حوالے سے لین دین نہیں کر سکے گا، اور نجی سود کا کاروبار کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ نجی سود کا لین دین کرنے والوں کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ قانون نافذ ہونے کے بعد ماضی کے جو نجی طور پر سود کی ماد میں رقم لینے والا شخص اب صرف اصل رقم ہی واپس کرے گا۔ رقم لینے والے شخص کو اب ماضی میں یہ کہ سود کی ماد میں اضافی رقم ادا نہیں کرنا پڑے گی، اور اصل رقم کے علاوہ نجی سود کی ماد میں اضافی رقم مانگنے پر متعلقہ شخص کے خلاف مقدمہ درج ہو سکے گا۔ اچھا لیاقت، یہ بھی بتائے گا کہ اگر کوئی ایسا سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا، کون سا ادارہ کارروائی کرے گا؟ اس میں یہ پولیس کو درخواست دی جا سکے گی اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکے گی، اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں جو منطقی طور پر اس کی قید 10 سال ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا ہے۔ یہ باقاعدہ عدالت میں کیس جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت علی۔ اور ناظرین، واسا کا شہر کو صاف پانی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ ڈراپ ہو گیا۔ بجٹ میں شامل ہونے کے باوجود 3 سالوں میں منصوبے پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور 20 علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کا پلان تیار کیا گیا۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے 3 ارب 80 کروڑ روپے کا بجٹ پاس ہوا۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ یہ بنیادی ضرورت صاف پانی کی فراہمی کی دعوے دار حکومت بھی صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر قدغن لگا رہی ہے۔ واسا کا شہر کو صاف پانی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ ڈراپ ہو چکا ہے۔ بلو ڈراپ پروجیکٹ بجٹ میں شامل ہونے کے باوجود 3 سالوں میں اس منصوبے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ واسا کے مالی سال 2022-23 میں بلو ڈراپ پروجیکٹ کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اس منصوبے کے PC1 کے مطابق پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 20 علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کا پلان تیار کیا گیا تھا، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے 3 ارب 80 کروڑ روپے کا بجٹ پاس ہوا۔ واسا کی جانب سے مالی سال 2019-20, 2020-21 اور 2022-23 میں اس منصوبے کو بجٹ کا حصہ تو رکھا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ یہ بلو ڈراپ پروجیکٹ کے تحت مختلف علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا، لیکن واسا انتظامیہ منصوبہ بندی کے بعد بلو ڈراپ پروجیکٹ پر کوئی کام نہ کر سکی، جبکہ ستم ظریفی کا عالم یہ ہے کہ اس منصوبے کے لیے جو بجٹ مختص ہوا تھا وہ غیر قانونی طور پر واسا ہیڈ آفس کی تعمیر و مرمت اور بحالی پر خرچ کر دیا گیا۔ ابھی واسا انتظامیہ اس حوالے سے موقف یہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ جاپانی امداد کے ذریعے اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے غیر ملکی گرانٹ کے حصول کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ جاپان کی جانب سے جب امداد آتی ہے تو اس کے ذریعے بلو ڈراپ پروجیکٹ پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اچھا زین، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ بجٹ میں جو ہے وہ رقم صاف پانی کے لیے رکھی گئی تھی اور اس کی تعمیر و مرمت کے لیے واسا کے استعمال ہو گیا، تو ایسا کرنے پر کیا کارروائی ہوتی ہے قانونی طور پر؟ اس حوالے سے محکمہ ایس&GAD کے رولز اور محکمہ فائنانس کے رولز کے مطابق کسی بھی منصوبے کی رقم اگر دوسرے منصوبے پر خرچ کرنا ہوتی ہے تو اس کی ری اپروپریشن کے لیے متعلقہ فورم سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ بصورت دیگر جو آڈٹ کے اعتراضات ہیں وہ اس منصوبے پر سامنے آتے ہیں، لیکن واسا کی جانب سے جہاں بلو ڈراپ پروجیکٹ کو ڈراپ کر کے قانون شکنی کی گئی، وہیں پر یہ ری اپروپریشن کی جو دستاویزات ہیں وہ پوری نہ کر کے بھی قانون شکنی کی گئی۔ اب محکمہ آڈٹ کی جانب سے اس چیز کے اوپر اعتراض عائد کر دیا گیا ہے، اور واسا کی جانب سے جو یہ قانون شکنی کی گئی ہے اس پر کارروائی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ محکمہ ایکسائز موٹر برانچ لاوارث ہو گیا۔ محکمہ ایکسائز اور IT ڈپارٹمنٹ کے درمیان سائلین شٹل کاک بن گئے۔ کمپیوٹر سسٹم نہ چلنے سے ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہیں۔ ای پیپر ٹوکن ٹیکس جمع کروانے پر بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ راہیل علی سے مزید جانتے ہیں۔ جی راہیل، بتائیے گا۔
محکمہ ایکسائز اور پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے درمیان جاری سرچ جنگ کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگتتے ہیں. اس وقت محکمہ ایکسائز موٹر برانچ کا کوئی والی وارث نظر نہیں آ رہا, جہاں ہزاروں جو کیسز ہیں التوا کا شکار ہو گئے ہیں, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے لوگوں کے کیسز جو ہیں, خصوصاً منتقلی کے کیسز ہیں, انجن تبدیلی کے کیسز ہیں اور ہارڈ شپ کے کیسز, وہ ایسے کیسز ہیں جس میں مالکان موجود نہیں ہے, اور حکومت نے 2 ماہ کی رعایت دی تھی کہ وہ اپنے کیسز جو ہیں جن کے مالکان نہیں ہیں وہ فوری طور پر اپنے نام گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. مگر تقریباً 1 لاکھ سے زائد ایسے کیس جو ہے وہ ان کی تصدیق نہیں ہو سکی, کیونکہ وہ ای ٹی او کے فیز پر ابھی تک پینڈنگ موجود ہیں, اور نئے ای ٹی او جو آئے ہیں آئی ٹی سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ فیز میں جو ان کے فائز موجود ہیں ان تک رسائی نہیں دی جا رہی, جس کی وجہ سے شہری جو ہے روزانہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتے ہیں, مگر انہیں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ سسٹم ڈاؤن ہے اور ان کا کیسز جو ہے وہ بھی حل نہیں ہو سکے. شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف 2 دن رہ گئے ہیں بایو میٹرک متنی کی جو توسیع کی گئی تھی حکومت کی جانب سے ختم ہونے میں, ان کے کیس ابھی تک جو ہیں وہ زیر التوا ہیں. بہت سے ایسے شہری تھے جن کے کیسز صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے انجن تبدیلی کے لیے چالان جمع کروایا تھا, یا وہ ہارڈ شپ کیسز سے پہلے جو ہے وہ ٹرانسفر فیس جمع کروا چکے تھے, وہ انہوں نے کینسل کروانی ہے تو ان کا نیا پروسیس کا جو ہے وہ آغاز ہونا ہے, لیکن آئی ٹی سسٹم کی خرابی یا لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کا وہ پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا. وہ روزانہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور جو محکمہ ایکسائز کے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد ایسے کیسز ہیں جو التوا کا شکار ہیں, اور روزانہ کی ٹھیک ہے, بنیاد 1 پر لاکھ سے زائد ایسے کیسز ہیں جو التوا کا شکار ہیں. راہیل, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. میٹرو بس کے لیے نئی سیفٹی اور سیکیورٹی سروس کمپنی ہائر کرنے کا فیصلہ. شارٹ لسٹ کمپنیوں نے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے قواعد و ضوابط پر اعتراضات اٹھا دیے. سیکیورٹی کمپنیوں نے فائر فائٹنگ آلات کی تنصیب کے لیے علیحدہ فنڈز کی ڈیمانڈ کر دی. زین العابدین سے مزید جانتے ہیں. جی زین, آگاہ کیجیے گا, کیا معاملہ ہے؟ محمد احمد, یہ میٹرو بس کے لیے نئی سیفٹی اور سیکیورٹی سروس کمپنی ہائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. تاہم میٹرو بس کی سیکیورٹی کے لیے شارٹ لسٹ کمپنیوں نے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے قواعد پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. کانٹریکٹ میں شامل پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی کچھ شرائط کو سیکیورٹی کمپنی کی جانب سے ماننے سے انکار کر دیا ہے. حال ہی میں گجومتا سے لے کے شادرہ تک چلنے والی میٹرو بس پر ہونے والی جو چوری کی وارداتیں ہیں اس کے سبب یہ سیکیورٹی کمپنی کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. موجودہ صورتحال میں میٹرو بس کی سیکیورٹی پر مامور کمپنی کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے, تو اب نئی کمپنی ہائر کرنے کے لیے پی ایم اے آفس میں ہونے والے اجلاس میں یہ نجی کمپنیوں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. اور لاہور نیوز کو جو دستاویزات موصول ہوئی ہیں اس میں مبینہ طور پر یہ اعتراضات بتائے گئے ہیں کہ سیکیورٹی کمپنیوں نے فائر فائٹنگ آلات کی تنصیب کے لیے علیحدہ فنڈ کی ڈیمانڈ کر دی ہے. اس کے علاوہ اس اعتراض میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے مزدور کی تنخواہ میں اضافے کے ساتھ کانٹریکٹ کی رقم میں بھی اضافہ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کمپنی نے پول لائٹس کی مرمت کے لیے پی ایم اے سے کرین کا بھی تقاضا کیا ہے, جبکہ گڈز کی سپلائی پر سیکیورٹی کمپنی کوئی سیلز ٹیکس انوائس نہیں دے گی. یہ بھی ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے. اس وقت یہ سیکیورٹی کمپنی کی جانب سے جو اٹھائے گئے اعتراضات ہیں اس حوالے سے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. یہ اعتراضات دور ہونے کے بعد نئی سیکیورٹی کمپنی کو ٹینڈر ایوارڈ کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا. ٹھیک ہے, شکریہ زین. ناظرین, جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے وفد کا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کا دورہ کیا گیا. وفد کے سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب سمیرا سمت سے ملاقات کی گئی. سیکریٹری نے کہا کہ خواتین کو آمدنی پیدا کرنے کے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دیں گے. عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں ملاقات کے بارے میں. جی عاطف. جی بالکل, جائکا کے وفد نے آج ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کا دورہ کیا اور وفد کے سیکرٹری ادارہ ترقی خواتین سمیرا سمت سے ملاقات کی ہے. اور اس وفد کی جو سربراہی ہے وہ ٹیکنیکل سینئر ایڈوائزر نے کی ہے. اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سمیرا سمت کا کہنا تھا کہ جائکا نے پنجاب میں خواتین کی معاوضت کے حوالے سے محکمے کی استداری کار بڑھانے میں محکمہ خواتین کی معاونت کا فیصلہ کیا ہے. جائکا, ٹیفٹا اور پی وی ٹی سی میں ہونے والے کورسز کے جدید بنانے میں تکنیکی معاونت بھی فراہم کی جائے گی. جائکا خواتین کو دیے جانے والے کورسز میں خواتین کے اندراج میں اضافے کو یقینی بنانے کے لیے ادارے کی ٹریننگ کرے گا. جائکا کی جانب سے زیادہ خواتین کو آمدنی پیدا کرنے کے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اداروں کی صلاحیت کو بڑھانے میں بھی معاونت فراہم کی جائے گی. اس پروجیکٹ کا مقصد پسماندہ خواتین کو تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت اور لیبر فورس میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے. اس پروگرام کے تحت ایک ایسا پروگرام تشکیل دینا ہے جو خواتین کی اقتصادی سرگرمیوں میں حال رکاوٹوں کی نشاندہی کرے گا
اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ حکومت کی ترجیحات میں کاروبار اور خاص طور پر چھوٹے کاروبار میں خواتین کی قیادت کو فروغ دینا ہے۔ یہ منصوبہ آنے والے وقت میں صوبے میں نئی پیش رفت لا سکے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ عاطف پرویز۔ وزیر ریلوے نے 2 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ گریڈ 21 کے آفیسر مظہر علی شاہ کو ایڈیشنل سیکریٹری ریلوے ڈویژن تعینات کر دیا گیا، جبکہ گریڈ 20 کے آفیسر محمد سلیم کو جوائنٹ سیکریٹری وزارت ریلوے تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے نے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے نے 2 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ گریڈ 21 کے آفیسر مظہر علی شاہ کو ایڈیشنل سیکریٹری ریلوے ڈویژن تعینات کر دیا گیا، جبکہ گریڈ 20 کے آفیسر محمد سلیم کو جوائنٹ سیکریٹری وزارت ریلوے تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے نے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ فہد امین سے مزید جانتے ہیں۔ جی فہد، بتائیے گا تقرر و تبادلوں کے بارے میں۔ وزارت ریلوے کی جانب سے ریلوے کے گریڈ 20 اور 21 کے 2 افسران کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ سیکٹری ریلوے ظفر زمان رانجھا جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور ان کے ریٹائرڈ ہونے پر گریڈ 21 کے آفیسر مظہر علی شاہ کو ایڈیشنل سیکٹری انچارج ریلوے ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی گریڈ 21 کے آفیسر مظہر علی شاہ وزارت ریلوے میں ایڈیشنل سیکٹری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تاہم ظفر زمان رانجھا کے ریٹائرڈ ہونے پر مظہر علی شاہ کو ایڈیشنل سیکٹری انچارج تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح گریڈ 20 کے آفیسر سیکریٹریٹ گروپ کے آفیسر محمد سلیم کو جو ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری وزارت ریلوے تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے کی جانب سے ان تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ فہد امین۔ آگے بڑھیں، اب کچھ بات کریں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ ناظرین، لاہور میں سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی مشکل ہو گئی۔ مارکیٹ میں عام برانڈز کا آٹا منمانی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ چکی آٹا 150 روپے کلو ہے۔ سرکاری ریٹ پر آٹے کی فراہمی مخصوص پوائنٹس پر ٹرکوں پر کی جا رہی ہے۔ زاہد عابد رپورٹ کریں گے۔ سرکاری ریٹ پر آٹے کی فراہمی معمول پر نہ آئی۔ لاہور میں محکمہ خوراک کی جانب سے ٹرکوں پر محسوس پوائنٹس پر آٹے کی فراہمی جاری۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ ٹرک پوائنٹ سے آٹے کی خریداری شناختی کارڈ سے مشروط ہے۔ ایک شناختی کارڈ پر آٹے کا ایک تھیلا فراہم کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں ٹرک پوائنٹ سے سستا آٹا خریدنے کے لیے عوام کا رش لگا رہتا ہے۔ عوام کہتے ہیں مارکیٹ میں سرکاری ریٹ پر آٹے کی دستیابی مشکل ہے، اسی لیے ٹرک پوائنٹ سے آٹا خرید رہے ہیں۔ دکان پہ ویجن آٹا جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے، تو پھر اس لیے ہم ٹرکوں پر ہی آئے ہیں، اور یہاں سے بھی کبھی کبھی ملتا ہے اور ایک ہی تھیلی لینی پڑتی ہے ہمیں ہر بار ہی تقریباً۔ وہاں مہنگا ہے، وہاں تقریباً 140 سے 160 روپے، یہاں سے سستا مل گیا اس لیے لے رہے ہیں۔ باہر سے آٹا مل نہیں رہا ہے، اس لیے ہمیں ٹرک پہ آنا پڑتا ہے۔ اگر ملتا ہے تو بہت مہنگا مل رہا ہے، تو اس لحاظ ہم اس لیے ٹرک پہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ لائن میں لگنا پڑتا ہے یہاں پہ بھی، لیکن یہ کہ مل جاتا ہے۔ لاہور میں زیادہ تر دکانوں پر عام برانڈز کا آٹا منمانی قیمت پر بیچا جا رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1950 روپے تک دستیاب ہے۔ کھلا سرخ آٹا 120 اور سفید فائن آٹا 130 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ شہر میں چٹی کا آٹا 150 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ شدید سردی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فہد امین رپورٹ کریں گے۔ سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رک سکا۔ بجلی کی اعلانیہ و غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ جاری۔ لیسکو کو 400 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لیسکو کی طلب 2900 میگا واٹ سے زائد ہے۔ شہر میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے بجلی کی بندش کے باعث کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی بنتا نہیں ہے، جواز نہیں بنتا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ جب مرضی چلی جاتی ہے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آن دا بھی پتا کوئی نہیں تے جان دا بھی پتا کوئی نہیں۔ جے چلے گئی تے انتظار چ بیٹھے ہیں، جے آ رہی تو پتہ کوئی نہیں کس ٹائم میں جا سکتی۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے شیڈیول کے برعکس 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 5 گھنٹے سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ فہد امین، لاہور۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حکومت نے کولڈ سٹورز کا بجلی ٹیرف انڈسٹریل سے نکال کر کمرشل کر دیا۔ سیل ٹیکسز کا نفاذ بھی کولڈ سٹورز پر کیا جا رہا ہے، جبکہ آل پاکستان کولڈ سٹورز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر رحمان عزیز چند مرکزی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر اس وقت نو منتخب چیئرمین کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عبدالقادر۔
आज बिल्कुल कारोबारी सेक्टर में एक और इजाफा हुआ है। आल पाकिस्तान कोल्ड स्टोर एसोसिएशन का बाकायदा आज पहला जो है वो इजलास आम बुलाया गया, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर जो कि साबका सीनियर नायब सदर रहमान अजीज़ चंद हैं, इन्हें जो है वो सेंट्रल चेयरमैन या मरकज़ी चेयरमैन मुंतखब किया गया। कोल्ड स्टोर मालकान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक एसोसिएशन जो है वो बना दी गई, जिसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी दी गई। चारों सूबों के लिए जो है यहाँ पे चेयरमैन का इंतखाब हुआ। हमारे साथ इस वक्त नौमुंतखब चेयरमैन रहमान अजीज़ चंद मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। रहमान साहब, ये बताइएगा कि कौन से मसाइल हैं कि आज आप जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो रहे हैं और एक नई ट्रेड जो है वो एसोसिएशन की बुनियाद रख रहे हैं? असल में आज जो ये हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एक मुत्तहद होके एक तंजीम की तरह तर्ज के ऊपर अपने आप को एक बॉडी की शक्ल देनी पड़ी। वो बेसिकली हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिनकी वजह से हमें ये करना पड़ा। उसमें जो सर फहरिस्त है वो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है इसको इंडस्ट्रियल टैरिफ से कमर्शियल टैरिफ की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, जिसकी ऊपर कम से कम 20 रुपए का मज़ीद पर यूनिट अजाफी बोझ हम लोगों पे डल गया। दूसरा जो हमें सबसे अहम इशू आया वो ये आया कि हमारे पे हुकूमत वक्त की तरफ से सेल्स टैक्स की इम्पोजिशन हो गई, जबकि हम उसके अंदर किसी किस्म की कोई मनफी सोच नहीं रखते, लेकिन हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि आप हमें तब सेल्स टैक्स नेटवर्क के अंदर शामिल करें जब इस पूरी वैल्यू चेन को, जो हमारी इनपुट और आउटपुट यानी कि फ्रॉम ग्रोअर्स टू फार्मर्स टू ऑल द वे टू मार्केट्स एंड देन टू कंज्यूमर्स, जितनी भी इसकी वैल्यू चेन है उन तमाम लोगों को उसके अंदर शामिल करें टैक्स नेट के अंदर। जी बिल्कुल, आपने नौ मुंतखब चेयरमैन की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो कोल्ड स्टोर है उन पर जो है बिजली का यूनिट जो है कमर्शियल टैरिफ जो है वो नाफज किया जा रहा है, जिससे 20 रुपये फ़ी यूनिट जो है इजाफा होगा और साथ ही साथ सेल टैक्स का भी नफाज किया जा रहा है, जिसका असर जो है वो एक आम सारिफ पर पड़ेगा। शुक्रिया अब्दुल कादिर। अदालती अहकामात के बावजूद रूडा के लिए अराजी एक्वायर करने पर रूडा और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर रूडा राजा लुकमान समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखें। अदालती अहकामात के बावजूद रूडा के लिए अराजी एक्वायर करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फ़कीर मोहम्मद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से अब्दुल राफे और फाहद मलिक एडवोकेट पेश हुए। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रावी किनारे रूडा की जानिब से किसानों से जबरदस्ती जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद जमीन एक्वायर करने से रोक रखा है। वकील ने नुक्ता उठाया कि रूडा अदालती अहकामात के बरक्स जमीन एक्वायर कर रही है। अदालत रूडा के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दे और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्तों पर कार्रवाई करते हुए मुतालिका फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स को कलअदम करार देने की दरख्वास्त। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखें। लाहौर हाईकोर्ट में स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स को कालअदम करार देने की दरखास्त। जस्टिस शाहिद करीम ने हाफिज मोहम्मद फुरकान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से इमरान खान एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि IG पंजाब ने कवानीन के बरक्स स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स बनाए, जबकि IG पंजाब को स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स बनाने का कोई इख्तियार नहीं। रूल्स बनाना पंजाब हुकूमत का इख्तियार है और सूबाई महकमा कानून की जिम्मेदारी है। दरखास्त गुजार ने मजीद कहा कि IG पंजाब ने मनपसंद उम्मीदवारों को नवाजने के लिए भर्ती के खुद साख्ता रूल्स वज़ा किए। भर्तियों के रूल्स में कम पढ़े लिखे अफराद को तालीम याफ्ता अफराद पर तरजीह दी जा रही है। भर्तियों का तरीकाकार पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत भर्ती का तरीकाकार कालअदम करार देने का हुक्म दे। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए भी तलब कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब पसंद के वॉल पैनल ना लगाने पर दुकानदार के खिलाफ केस की समाअत। सारिफ अदालत ने दुकानदार के खिलाफ 1,29,000 रुपये की डिग्री जारी कर दी। ज़िला कचहरी में मोटरसाइकिल इंजन के 2 नंबर पार्ट्स बनाने वाले मुलजिम को जेल भेज दिया गया। आपको बताएं कि सारिफ अदालत ने मुल्तान रोड पर वाक़े निजी दुकान के मालिक अदनान आवान को हरजाना की रकम अदा करने का हुक्म दिया।
جج عدنان مشتاق نے یاسر اقبال نامی شہری کی درخواست پر ڈگری جاری کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک کی عدالت میں موٹر سائیکل انجن کی جعلی پارٹس بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر ملزم نعمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا۔